اس پہلے خطبہ جمعہ میں اپنے آپ کو آپ مومنین کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اور حمد ہے اس اللہ کا کہ جو کائنات کے حدوث سے، اشیاء کے حدوث سے پہلے موجود تھا اور اشیاء کے فنا کے بعد بھی باقی رہے گا۔ وہ ذات جو ازلی ذات ہے، جس کے لیے آغاز اور انجام نہیں طے کیا جا سکتا۔ اس ذات کی خاص خصوصیت وہ یہ ہے کہ وہ قدیم ہے، ازلی ہے۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ نعوذ باللہ خدا کب سے ہے، خدا ازل سے ہے۔ خدا کے علاوہ ہر چیز وہ اس کی پیشانی پر فنا اور عدم لکھا ہوا ہے۔ وَوَسَمَ كُلَّ شَيْءٍ مَّا أَدَاهُ، وسم کہتے ہیں مہر لگانے کو، نشان لگانے کو۔ اس خدا نے ہر شے پر جو مہر لگائی ہے وہ فنا اور عدم کی ہے۔ اب اس فنا اور عدم کا معنی ضروری نہیں کہ یہ ہو کہ ہر کسی نے مرنا ہے اور نابود ہونا ہے۔ فنا ابھی بھی فنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ابھی ہوں، ابھی میری پیشانی پر فنا کا ٹھپا مہر نہیں لگی ہوئی، ابھی عدم کی مہر نہیں ہے اور بعد میں لگے گی، کیونکہ یہ بات ان آیات کے ساتھ قابل جمع نہیں ہے جو انسان کے لیے، چاہے وہ جنتی ہے تو ہم فیہا خالدون، جہنمی ہے تو عذاب میں ہم فیہا خالدون۔ خالدون یعنی ہمیشہ کے لیے، وہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، مگر یہ کہ وہ جہنمی جو کچھ عرصے کی سزا بھگت کر پھر واپس گناہ ان کے معاف ہوں گے، اور حقیقتاً مومن تھے لیکن خطائیں ہوئی، صاحب ایمان تھے، عصیان ہوا، نافرمانی ہوئی، اس کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گئے، تو وہ پھر واپس جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے علاوہ، خدا کی ذات کے علاوہ ہر چیز کی پیشانی پر ابھی بھی فنا اور عدم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ، اس کی روح، اس کی بقا، وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات کے فیض کی وجہ سے ہے، خدا کی عنایت کی وجہ سے ہے۔ ہم آپ اگر اس بات کو قبول کر لیں کہ میں اس وقت بھی فنا ہوں، میرا بولنا، میرا سوچنا، میرا اٹھنا، میرا چلنا، اس میں صرف ایک چیز ہے جسے میں اپنی طرف نسبت دے سکتا ہوں، اور وہ صرف اور صرف انتخاب ہے، ارادہ ہے۔ البتہ وہ ارادہ بھی میرا نہیں ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ میں صاحب ارادہ بنوں؟ میرے ارادے کی طاقت وہ بھی اس کا دیا ہوا فیض ہے۔ وہ فیض اس کا عام ہے ہر انسان پر، کافر ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، کیونکہ اگر وہ فیض نہ دے تو پھر کل کو کافر کہے گا کہ میں تو بارے الہ صاحب ارادہ ہی نہیں تھا، میرا تو اختیار ہی نہیں تھا، میں کافر بھی بنا تو مجبور ہو کر بنا، تو مجھے کیوں جہنم میں ڈال رہا ہے؟ کافر تاکہ کل یہ نہ کہے کہ میں صاحب اختیار نہیں تھا، میں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتا تھا، اس نے یہ فیض عام رکھا، لیکن ہے پھر بھی اس کا فیض، تو اس کا فیض ہے تو ارادہ ہے، اس کا فیض نہ ہو تو کوئی صاحب ارادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اینٹیں، یہ پتھر، یہ درخت، یہ دریا، ارادہ ان کو خدا نے نہیں دیا، یہ صاحب ارادہ نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کو ارادہ دیا ہے، تو وہ ارادہ جو اس وقت میرے پاس ہے وہ بھی خدا کا دیا ہوا ہے، تو میں کون ہوں؟ میرا کیا ہے؟ میری ملکیت میں کچھ ہے؟ میرا تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ اس کا ادا کیا ہوا ہے، لہذا میں نہیں ہوں ابھی بھی، حقیقت میں اس کا فیض ہے۔ فنا اور عدم کا معنی یہ، اگر ہمیں اس بات کا صحیح ادراک حاصل ہو جائے، البتہ تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن یہ مفاہیم ہم مومنوں ہی کے لیے تو بیان ہوئے ہیں نا، یہ روزانہ ہر ہفتے وَوَسَمَ كُلَّ شَيْءٍ مَّا أَدَاهُ کا جملہ سننا معصوم نے کس کے لیے بیان کیا تھا؟ ہمارے لیے یا فرشتوں کے لیے؟
ہمارے لیے بیان ہوا ہے نا. جب بھی تھوڑی سی علمی بات ہوتی ہے تو ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی صاحب کی بات سمجھ نہیں آتی، کیا کہہ رہے ہیں، کب سمجھ آئے گی؟ آج سے 1400 سال معصومین کس لیے فرما گئے تھے؟ دیواروں کو سنانے کے لیے یا مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے؟ ہم نے کتنا کوشش کی معصوم کے کلام کو سمجھنے کی. عادت بنا ہے. چٹکلے سننے سے انسان عالم نہیں بنتا، انسان مومن نہیں بنتا، انسان قرآن کا، اہل بیت کے کلام کا فہم حاصل نہیں کر سکتا. تھوڑا سا زور آنے دیا کریں نا دماغ پہ بھی. سارا دن بدن زور اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، بیلچا مارتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں. بھلا ایک کھوپڑی میں دماغ اللہ نے کس لیے رکھا؟ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ اس کو بھی ذرا اس کو تکلیف میں ڈالے نا. تھوڑا فہم میں بڑھے. ہماری انسانیت تب بڑھتی ہے جتنا فہم بڑھتا ہے. افسوس ہوتا ہے. بہرحال آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ الحمدللہ سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، لیکن جو عمومی فضا ہے معاشرے کی، آج کون کسے سن رہا ہے؟ پورے پاکستان میں فرش عذاب بچھا ہوا ہے، لیکن سب سے مارکیٹ اس کی زیادہ ہے جو سب سے زیادہ چٹکلے سناتا ہے. جب بھی کوئی تعمیری بات، کوئی فہم کی بات، کوئی ادراک کی بات، ہم اسے تو سنتے ہی نہیں ہیں. خیر، ہم فنا ہیں اس وقت بھی، ابھی بھی. اور اگر مجھے یہ ادراک حاصل ہو جائے کہ میں جو بول رہا ہوں اب بھی میں کون ہوں، میرے بولنے کی طاقت، یہ زبان بند ہو جائے گی. اچھا، اپنی زندگی کا تھوڑا سا حساب لگا لیں. کتنے سال عمر ہے؟ تھوڑا سا سوچیں. ہر بات کو جلدی جلدی نہیں کہنا ہوتا. کچھ باتوں کے ساتھ سننے والے نے ساتھ ساتھ اس کی فکر کو چلنا چاہیے، نہ کان کے پردوں کو. صرف تھوڑا میرے ساتھ چلیں. اپنے من میں پوچھیں اپنے آپ سے، کتنی ایج ہو گئی ہے میری، کتنی عمر ہو گئی ہے؟ 55 پہ تقریباً پہنچ رہی ہے ایج. 55 سال میں کتنا بولا ہوں گا، کتنے لوگوں سے، کتنی باتیں اس زبان سے میں نے کی ہیں. ان کو اگر لکھا جائے تو کتنی کتابیں بنے، کتنی کیسٹیں بنے، کتنی ہارڈ ڈسک بھر جائے، وہ نام اعمال میں لکھی گئی ہیں. ان باتوں میں کتنی باتیں میں نے اپنے رب سے کی. آخر اپنے رب سے بھی کوئی بات کرنی ہے. یہ زبان کس لیے دی گئی؟ سب گپے لگانے کے لیے، گالی گلوچ کے لیے، غیبت کے لیے، ٹھٹھا مذاق کے لیے، خدا نہ کرے بکواس کے لیے. یہ زبان کتنی تلاوت قرآن میں چلی نہیں معلوم. ابھی اسی لمحے اٹیک ہو جائے، سب سے پہلے جو عضو معطل ہوتا ہے مرتے وقت باقی اعضاء سے پہلے، وہ زبان پہلے بند ہو جاتی ہے. یہ زبان کہاں استعمال ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی، کتنی رب کے ساتھ، کتنی رب کے کلام کے ساتھ. ہمارا کچھ نہیں ہے، ہر چیز نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، مگر فیض الہی، مگر آیت خدا، مگر خلق خدا. اور پھر یہ اگر اس حیثیت کے ساتھ خالدون بھی ہوں، یعنی انشاءاللہ میں آپ نے کبھی مرنا نہیں ہے. اس کو موت نہیں کہتے. یہ فنا نہیں، موت جو ہے وہ تو انتقال ہے، دنیا سے برزخ میں چلے جائیں گے، یہی ہوگا. عالم برزخ سے عالم محشر میں، عالم محشر سے انشاءاللہ غم حسین کے صدقے میں جنت میں، اور پھر ہمیشہ رہنا ہے وہاں. یہ ہمیشگی، یہ بقا پھر بھی فنا ہے. ہماری بقا اور ہمیشگی بھی ہم فیہا خالدون بھی فنا ہے. اس لیے کہ چاہے یہاں ہوں، چاہے قبر میں ہوں، چاہے برزخ میں ہوں، چاہے محشر میں ہوں، چاہے کوئی جہنم میں ہو، چاہے کوئی جنت میں ہو، ہر آن اس کے وجود کی بقا، اس کے نفس کی بقا، وہ اس کی ذاتی ہے ہی نہیں تو عدم ہے. خدا کی دی ہوئی ہے تو خدا ہے. لہذا خدا کی صرف ایک خصوصیت تفرد، یعنی وہ ہے اونلی اور لونلی خدا جو ازلی ابدی ہے، جو ہے. باقی سب حقیقت میں مصداق ہے. وَوَسَمَ كُلَّ شَيْءٍ مَا عَدَاهُ بِالْفَنَاءِ وَالْعَدَمِ. سب فنا ہے، سب معدوم ہیں. کما قال عز شانہ کل شیء ہالک الا وجہہ. اور اس پر شہادت خود اس کا قرآن ہے، کلام ہے. ارشاد فرماتا ہے کل شیء ہالک. علماء موجود ہیں. ہالکن کا جو لفظ ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں اسم فاعل، جس کی دلالت حال پر ہے. یہ پریزنٹ کے لیے ہے، یہ فیوچر کی بات نہیں ہے.
فیوچر ٹینس ہوتا ہے نا، ہم انگلش میں اردو میں افعال پڑھتے ہیں، یہ فیوچر میں ہوگا نہیں، حالکن ابھی ہلاک ہے، ہر شے ابھی ہلاک ہے، ابھی نابود ہے. پھر بود کیا ہے؟ ہستی کس کی ہے؟ الا وجہا، وہ باقی. وکل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہم اس کا معنی کرتے یہ ہیں کہ موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، لیکن ذائقۃ بھی پھر وہی صیغت اس میں فاعل ہی ہے، ابھی موت کے ساتھ ہمدم ہے. لیکن چلے، ابھی یہ بات ہضم نہیں ہوتی تو پھر بھی مرنا تو ہے، قبر میں جانا تو ہے. جب زبان بند ہو جائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، کان بند ہو جائیں گی، وہاں اس دنیا میں چند روزہ زندگی میں جتنا سنا پھر اس پہ بے عمارت استوار ہوگی. کیا سنے، کیا سنا اس دنیا میں؟ کتنا غم حسین سنا، کتنا موعظہ سنا، کتنی نصیحت سنی، کتنا قرآن سنا، کتنی موسیقی سنی، کتنی گپ شپ، کتنی بک بک، کتنی بکواس، کتنی جان. پھر ہماری زندگی اس سننے کے ساتھ ہوگی. جیسا سنا ہوگا ویسے ہمارے حالات ہوں گے، جیسا بولا ہوگا ویسے ہمارے حالات ہوں گے، جیسا دیکھا ہوگا ویسی ہماری شکل ہوگی، جیسا سوچا ہوگا ویسی ہمارا شاکلہ ہوگا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ وَقَالَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. خیر سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النیات، نیتیں بھی ہماری اس پہ پوشیدہ نہیں ہیں، ہمارے اعمال بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہیں، ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں اس سے پوشیدہ نہیں ہیں. سبحان الذی منہ خلقت العباد وإلیہ المآب. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مستقل ہیں، تھوڑی سی زندگی فرصت اس نے دی ہے صرف لیبلوکم ایکم احسن عملا. کچھ دیر کے لیے ماں باپ بچوں کو اکیلا چھوڑ دیں گھر میں، دیکھیں کرتے کیا ہے، کیونکہ جب تک اوپر نظارت کا احساس ہے تو تب تک تو ٹھیک ہے، سارے مہذب بنے ہوئے ہیں، لیکن اندر کا انسان اس وقت نکلتا ہے جب تھوڑی سی آزادی کی ہے، جو محدود آزادی ہے چند سال کی، جو چند لمحوں کی بھی محسوس نہیں ہوتی. ایک دن یا اس سے بھی کم کی موت کے وقت ایسا فیل ہوتا ہے. 80 سال، 100 سال، 150 سال کی عمر پانے کے بعد، 900 سال کی عمر پانے کے بعد بھی موت کے وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید ایک دن کی زندگی تھی یا میری آدھے دن کی زندگی تھی. لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. مثقال برابر بھی کسی نے اگر نیکی کی ہے اس نیکی کو حاضر پائے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے حاضر پائے گا. لہذا ہر جمعہ کے دن کے ہر خطبے کی وصیت یہی ہے کہ اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوی. اے اللہ کے بندو، میں تمہیں تقوی الہی کی، تقوی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی وصیت کرتا ہوں. فَإِنَّهُ حَبْلٌ مَتِينٌ وَعُرْوَةٌ وُثْقَىٰ. اب بھی بعض پہاڑی علاقوں میں جہاں دریا ہیں جن پہ پل نہیں ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جانے کے لیے ایک لوہے کی رسی کہیں، تار، اس پہ سیٹ لگا دے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر دریا کے اوپر سے، دریا جہلم مثال کے طور پر، جس میں اگر کوئی گر جائے تو اس کی پھر لاش بھی، وہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کی لاش مل جائے. وہ مضبوط رسی جنت کے کنارے تک پہنچنے کی، جو اس دنیا، جس کا ایک کنارہ اس دنیا میں بندھا ہوا ہے اور دوسرا کنارہ جنت کے دروازے پہ، اس رسی پہ سفر کرنا ہے. اور وہ اکیلی مضبوط رسی، اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں، کوئی پلیں بھی بنا رہے، سب ٹوٹ جانے والے ہیں. حبل متین اور مضبوط رسی وہ تقویٰ ہے. جس نے اس رسی کو پکڑے رکھا وہ دروازے جنت پر پہنچ جائے گا. جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا، جس سے یہ رسی چھوٹ گئی، وہ اس ہلاک کر دینے والی جہنم کی وادیوں میں گر جائے گا. لیکن ایک بہت بڑا احسان ہے اس خدا کا، اس نے ہمارے لیے، مومنین کے لیے بالخصوص، وہ وسیلے نجات کے رکھ دیے. کئی بار یہ رسی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، گر جاتا ہے انسان، حقیقت میں پستیوں میں گر جاتا ہے. میں نے جب غلط منظر دیکھا، میں نے جب غلط بات سنی، میں جب بد کرداری میں ملوث ہوا، میں جب شراب خواری میں ملوث ہوا، میں جب بے عفتی میں ملوث ہوا، جتنے گناہ جن کا نام لینا بھی مصلحت نہیں ہے، ان میں انسان جب مرتکب ہوتا ہے یہ رسی چھوٹ جاتی ہے، اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. لیکن اس نے ہمارے قلوب میں ایک محبت رکھی ہے کچھ ہستیوں کی کہ وہ پھر بھی کام آتی ہے، اس گھاٹی سے نکال لیتی ہے. ہماری لاش فوراً قابل بازیاب ہے، اور وہ توسل، وہ اہل بیت سے توسل، وہ فرش عذاب پہ آنا، وہ چند آنسوں
فرزند زہرا کے غم میں آنکھ سے اگر ٹپک جائیں تو گویا ہلاکت کی وادیوں سے اٹھا کے پھر تقوی کی رسی ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. ہماری زندگی کا پھر ایک محرم آ گیا, ایک بار پھر ہمیں ہمارے ہاتھ میں وہ رسی دے دی گئی. اب ہم پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس رسی کو تھام کر کمال کی, انسانیت کی, شرافت کی کتنی منزلیں طے کرتے ہیں اور کتنا اپنے آپ کو کربلا والوں کے کردار کے قریب کرتے ہیں. خداوند تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا اس ماہ محرم میں, اس عشرہ اولیٰ میں, ان گھڑیوں میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے ہم خدا کے قریب تر ہوں. ہم فنا فی اللہ, جو ہے فنا ایک منزل ہے جس پہ شعوری طور پہ پہنچنا ہوتا ہے, جسے فنا فی اللہ کی منزل جس پہ اولیاء الہی پہنچتے ہیں, وہ ہر مومن کے لیے منزل ہے. خدا ہمیں اس پہ پہنچائے. یہ تمنا بھی کیا کرو. بعض اوقات ہم تمنا بھی نہیں, ہم جب لفظ سے فنا فی اللہ سنا تو سمجھتے تھے یہ تو صرف آغا بیجت کا کام ہے, یہ مقام ان کے لیے صرف. یہ فرض کریں کہ فلاں عارف واصل کے لیے نہیں, بھلا ہم کھانوں کی تمنا بھی نہ کریں. اگر کوئی غریب ہو تو مرغا کھانے کی, چرگا کھانے کی تمنا تو کر لینا. ہر مومن کو یہ تمنا کرنی چاہیے. بار الہ آپ تعجب نہ کریں, آواز ہم نے کیسی دعا, خدا مجھے فنا فی اللہ کی منزل پہ پہنچا دے, میں آغا بہجت بن جاؤں. یہ تمنا رکھو, یہ تمنا کرو, مانگو. کیا معلوم ایک چرواہا وہاں پہنچا ہو جہاں ایک مجتہد بھی نہ پہنچ سکے. خدا نے اپنے اولیاء کو لوگوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. خدا نے اپنی معرفت کے راستے بہت سے رکھے ہیں. وہ چرواہا بھی وہاں پہنچ سکتا ہے, بیلچہ مارنے والا بھی پہنچ سکتا ہے, مزدور بھی پہنچ سکتا ہے, عالم بھی پہنچ سکتا ہے, اور غیر عالم بھی پہنچ سکتا ہے. اعلیٰ مقامات کی تمنا کیا کرو. خود یہ تمنا نے کی ہے. یوسف کی خریدار, وہ خریداری کی کسی نے تمنا کی تھی. وہ تمنا یوسف کے خریدنے کی تمنا خود اتنی قیمتی ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لہذا اعلیٰ مقامات کی تمنا رکھنا ضروری ہے. خداوند تبارک تعالیٰ اس میں توسل, اس میں ائمہ طاہرین بالخصوص مظلوم کربلا کی مجلس میں جانا, ایک آنسو آپ کے غم میں بہانا, وہ صدیوں کا سفر طے ہو سکتا ہے. جو سفر بڑے بڑے مراقبوں سے طے نہیں کیا جا سکتا, وہ ایک توسل کے ذریعے سے طے کیا جا سکتا ہے.